بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکرک۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، کسی کو نیند زیادہ ستا رہی ہے نا، اس کو فجر کی نماز چھوٹنے کا خدشہ ہے تو وہ سو جائے۔ یہ مسئلہ ہے حقیقت میں۔ اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، چھوٹنے کا آپ کو خدشہ ہے تو وہ چلا جائے، سو جائے۔ جڑے عشق والے آ، جڑے عشق چ ننگے پے آ، وہ بیٹھے رہیں سبحان اللہ، وہ بیٹھے رہیں سبحان اللہ۔ کیونکہ جو عشق ہے نا، عشق مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ ہاں، جنوں دکان چلان دا پریشانی ہو چلا جاوے تے جنوں سرکار نہ عشق وہ بیٹھا رہے، کیونکہ عشق چ پھر دکان دی ٹینشن نہیں ہوندی، عشق چ مکان دی ٹینشن نہیں ہوندی، عشق دے وچ پھر کسے بھی چیز دی ٹینشن نہیں ہوندی۔ حضرت ابراہیم پاک نے سوچا تھا کچھ، شکو سبحان اللہ، سوچا تھا کچھ حضرت ابراہیم پاک نے، کوئی سوچا تھا؟ آگے آگ تھی، ان کے آگ چ سٹ دیں گے، اور میں سٹ دو کون نا سبحان اللہ، انہوں نے کیا آگ چ سٹ دیں گے، آپ نے کہا سٹ دو، انہوں نے سٹیا۔ پھر جڑے معشوق سیگے آپ دے، انہیں بچایا کہ نہیں؟ جیس دے عاشق سی، انہیں بچایا کہ نہیں؟ عشق پھر جب عشق میں عاشق جب عشق میں مچلتا ہے تو اس سے پھر معشوق خود بچا لیتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کا معشوق دنیا کا کوئی فرد نہ ہو، اس کا معشوق ذات مصطفیٰ ہو، یا وہ ذات ہو جو حضور کی ذات سے وابستہ ہے۔ دوسرا، بزرگوں نے ایک بات کی تھی، 100 سال کی روایت میں نے پڑھی نہیں، آپ نے کبھی پڑھی ہو تو بتائیے گا، اس میں 500 سال کا ذکر ہے، تو وہ یہ تصحیح میں عرض کر دوں، 2-4 باتیں تھی، اس میں کتنے سال کا؟ 500 سال کا ذکر ہے بزرگوں نے جو بات کی تھی۔ اور ایسے بات کرنی بھی نہیں چاہیے، بزرگوں سے میری عرض ہے، ناراض نہیں ہو۔ یہ میں کوئی ان پر جو میں ان کو بات کر رہا ہوں، یہ تنزیہ نہیں کر رہا، آپ کی اور میری سب کی اصلاح کی بات۔ اس میں علماء کی تحقیر کا پہلو ہے، اور اگر کوئی علماء کی تحقیر بنیت علم کی وجہ سے کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، میں نے نہیں لکھا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی جانے فتاوی رضاویہ میں میرے پاس موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے اس لیے بشر ہے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے صدقے سے معاف۔ وہ گال سن پھڑ لینا، کوئی گال بھی کوئی نہیں، اج دے دور چ کو کن کھچ کے بھی سمجھا دے تے وہ بندہ ساڈے لیے بڑا مقدر حال، کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے۔ تو بات میری ادھر سے شروع ہے۔ شاہ جی، اس کائنات کا مقصد، کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ بولنا آج بولنا، نہ بولنا والے گنگے نے چھٹی، جنا نہیں گنگا انہوں کوئی چھٹی نہیں، کو سبحان اللہ۔ جنا بول سکتا ہوں اپنی زبان دے وچ ثبوت دے، گل ساری آپ نے کہنا سرکار کی۔ کائنات کس کے صدقے سے بنی ہے؟ کس کے صدقے سے بنی ہے؟ آسمان کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ زمین نے کس کے لیے بنائی؟ عرش کس کے لیے بنایا؟ فرشتے کس کے لیے بنائے؟ حوریں کس کے لیے بنائے؟ ملائکہ کس کے لیے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے سب نبی اور رسول کس کے لیے بنائے؟ اونچی کون؟ یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی لیے؟ فرشتے کس کے لیے بنائے؟ غلمان کس کے لیے بنائے؟ جنت کس کے لیے سجائی؟ حوض کوثر کس کے لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے پل صراط سے گزارنا تو کس کے صدقے سے؟ جنت دے گا تو کس کے صدقے سے؟ بخشش ہوگی تو کس کے صدقے سے؟ صدیق کو صداقت ملی تو کس کے صدقے سے؟ اونچی کو یار اونچی۔ میں بھی تو تاڑے نال زور لانا، تسی پہلے ہی تھک گئے ہو، ادھوں تا سگا زور مولویاں دا، ہن ذرا عوام دی لاوے۔ پار دیے پار دیے نہ پار دیے پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار ادھوں دا زور لائے مولویاں۔ ہن تسی سارے لوگ مولویاں نہ بنانے ہو مذاق، مولوی بھی فقیراں دا صدقہ ہی بندے ہیں۔ اے شرع نال کہدے رہی آ کہنا دے تے ایسے شرع دس دے کون؟ مولوی کون دس دے؟ تالا جنازہ کون پڑھاندا؟ یہ تو مراد نہیں، میرا بھی مولوی پڑھاؤ گا، پر انشاءاللہ مولوی ہوگا جڑا سرکار دا منظور نظر ہوگا۔
انشاءاللہ گل ساری ہاں انشاءاللہ سرکار وہ کلا مولوی ایویں منہ لفظ والا مولوی نہیں ہونا وہ مولوی ہونا جڑا اعلیٰ حضرت نے مولوی لکھیا ہاں میرے مجدد پاک میرے مرشد کامل نے لکھیا ہاں وہ مولوی نہیں ہونا ہاں وہ مولوی وہ ہونا جڑا مولوی تو مولانا روم بن گیا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اپنے رب پر جیسا گمان کرے ویسا ملتا ہے یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے تو سنو خدا کی قسم گل ساری یہی گل ہے تسی کہنا یہی گل کر جانا خدا کی قسم وظیفہ کر لو یہ بات کرتے رہو ساری زندگی جنہ نہیں بھی پڑھی وہ بھی چھٹ جاؤں گے تے جنہ پڑھی وہ بھی چھٹ جاؤں گے پڑھ کر بھی پھنستے ہو نہ پڑھ کر بھی پھنسو گے کیسے جنہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی پر گل نہیں سمجھ آئی کہ گل سرکار دی وہ پھنس گئے جنہ ساری زندگی نہیں پڑھیاں پر موت دے ٹائم بھی کیا گل ساری سرکار دی وہ نکل گئے کیونکہ گل نماز دی گل روزے دی گل نہ نماز دی ہے نہ زکات دی نہ روزے دی حاجی بھی آئیں گے روزے رکھنے والے بھی آئیں گے نمازی بھی آئیں گے محشر میں پر شفاعت کوئی نہیں کرے گا اور خدا کی قسم نبی بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے سب انبیاء ہوں گے سب رسول ہوں گے پر اللہ سے بات اس دن کوئی نہیں کرے گا اگر کوئی بات کرے گا بلکہ کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نبی کوئی رسول بات نہیں کرے گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ میں ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ میں ہوں میں پھر جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں اونچی کہو نا سبحان اللہ انبیاء ہوں گے حضرت موسیٰ کلیم پاک ہوں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ پاک ہوں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوں گے پر اللہ سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا وہ کسی کی سنے گا ہی نہیں کرے گا کوئی کیا اونچی کہو سبحان اللہ وہ کسی کی سنے گا ہی نہیں سنے جائے گی خدا کی قسم اس دن کیوں گل کسے نبی تے کسے رسول تے کسے ولی دی نہیں نہ ہی مولا علی دی ہے بچہ تم ہی سن لے گل مولا علی دی بھی نہیں گل ساری سرکار دی ہے ہر پل علی علی کرنا ہر پل علی علی کرنا پر لائن سدھی رکھنی کہ گل مولا علی دی علی علی کہن دا مینوں نہیں ول آیا جنوں ول آیا وہ ولی ہویا جنوں ول آیا وہ علی کہندا والے پترو ہر پل تیری ساری زندگی کے ایک سانس بھی ایسا نہ گزرے جو علی کے بغیر ہو اگر تم سانس سے زبان سے ذکر نہیں کرتے تو مولا علی پاک کی محبت دل میں رکھو یہ بھی علی کا ذکر ہے یہ ذکر سے جدا ہوا تو بندہ خدا سے دور ہو گیا جو اس ذکر سے مل گیا علی سے میں مل کر خدا کو ملا ہوں علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا کو ملا ہوں حقیقت تو یہ ہے مجھے پیر کامل تمہارے ملنے سے زمانہ ملا ہے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے اور گل ساری یہ جو مولا کائنات کی بات بنی کس کی بات ہے یہ آج لوگ بہت سارے بندے علی 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 پائیا تینوں کرنا ہی نہیں آیا ہم نہیں کہتے علی علی نہ کرو بھئی ہم تو خود علی والے ہیں تجھے کیا خبر علی کیا ہے تیری نسل بھی نہیں جانتی علی کیا ہے جو علی کو جان گیا وہ نبی کو جان گیا اور جو نبی کو جان گیا وہ خدا کو جان گیا لیکن نبی کی حقیقت کو کوئی نہیں جانا خدا کی قسم ہماری عقل میں کائنات کی عقل میں علی نہیں آتے تو نبی کہاں سے ہیں لیکن لائن سیدھی علی پاک نو سینا صدیق اکبر پاک تو افضل کہنا ہاں میں بیان کی طرف آؤں گا آج پتہ نہیں 3 گھنٹے دا بیان ہونا شاہی چیک کرو کسی دی روح تا نہیں نکل گئی اللہ سرکار کئی بندے اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ علیہ آج فجر اتنے ہی ہوگی اور مجھے خدشہ ہے چھوٹ نہ جائے. میں کہتا ہوں آج پکے عاشق بنا کے بھیجنا شاید رہ پاؤں آج 4 یا 5 پکے جان گے انشاءاللہ. تو مولا کائنات کا ذکر ہر پل کرنا ہے پر انہیں سیدنا صدیق اکبر سے بڑھانا, سیدنا فاروق اعظم سے بڑھانا, سیدنا عثمان غنی ذو النورین سے بڑھانا. تو ان سے نہیں بڑھا سکتے تو نبیوں رسولوں سے کیسے بڑھائیں گے؟ وہ اپنی چھاتی پیٹنے والے, وہ کہتے ہیں عقیدہ معصومیت ہے ان کا نا, وہ اماموں کو معاذ اللہ افضل کہتے ہیں انبیاء سے. یہ کفر ہے, یہ کیا ہے؟ اور وہ مولا کائنات کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں, یہ بھی کفر ہے. ہاں جو افضل مانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پاک سے, یہ گمراہی ہے. اللہ حضرت نے فرمایا کہ مولا کائنات کو ان تینوں خلفاء سے افضل ماننا تو گمراہی ہے, پر سیدنا صدیق اکبر پاک کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کو گھر سے نہیں نکالا. اعلیٰ حضرت نے 14 صدیوں کے سارا مواد اکٹھا کر کے قرآن و سنت سے نکال کر دیا, کیونکہ وہ مجتہد تھے. انہوں نے اپنی بات کی نہیں, انہوں نے کی سرکار کی بات. تو دوسری بات, سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کو بھی ان چاروں سے افضل نہیں ماننا. بار شریعت میں اور جہاں بھی ہماری قائد کی کتابیں ہیں انہیں یہی حکم ہے کہ سیدہ پاک سے چاروں خلفاء کیا ہے؟ افضل ہیں. کچھ لوگ معاذ اللہ ان خلفاء سے اما جان سلام اللہ علیہ کو افضل مانتے ہیں, لیکن نہیں بچوں گل نہیں, ان کو ایک ہی گل ہوئی جی, اور بچیا گل تیری تے میری نہیں, گل ساری اس لیے کہ سرکار نے فرمایا صدیق صدیق اکبر ہے, ہم نے مان لیا. حضور نے فرمایا کہ صدیق کے یہ شخص, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ, روایت سنو کو سبحان اللہ, یہ روایت سنا کر میں گل سرکار دی کرنی, سبحان اللہ. یہ معاملہ کچھ پیش آیا, اب ان کی طرف بھی نظریں نہ کر لینا بندہ عاشق ہے, سبحان اللہ. اور میں نے وہ سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ پتر پٹری نہیں پلنی, پٹری سیدھی رکھنی ہے تو علی علی چھڑنا کوئی, علی علی کرنا نبی نبی کرنا ہے. علی کا ذکر حضوری کا ذکر ہے. کیوں؟ جب تم علی کو یاد کرو گے پتہ ہے علی علی تو کروڑوں ہیں دنیا میں, پر جس علی کا ذکر کیا جاتا وہ علی ہے جسے حضور نے کہا یہ میرا علی ہے. علی کی یاد حضور کی یاد ہے. اب میں کہتا ہوں علی کماؤ نا پھر کی دماغ دی تے دل دی, کہرے علی دل دے وچ آئے, او علی جڑے نبی دے چوتھے خلیفہ, سنیہ دے چوتھے امام نے, پہلے نہیں کتنے, چوتھے امام نے. تے ولایت جنہ دا کنواں رتبہ, کنواں درجہ, چوتھا. اور کمال کی بات ہے, عجیب بات ہے, یہ چار اللہ کو پسند بڑے. اب میں اس کی وسعت میں نہیں جاتا, اس کی تشریح کرنے لا پڑھوں تو چار پتہ نہیں کیا کیا چار ہے. بڑی کتابیں آسمانی کتنی ہیں, تو پھر نہیں کافی ہے. اللہ دے یار محبوب دے یار بھی کنے, تے چوتھی کہہ رہی ہے, تے چوتھا یار کون ہے؟ تے حضور نے کیا فرمایا, علی کبھی قرآن سے اور قرآن کا بھی علی سے جدا ہو سکتا؟ تسی دسو ادھر قرآن بھی چوتھا تے علی بھی چوتھا ہویا جدا؟ حضور یہ سمجھنے کی بات, عقل مندارہ اشارہ کافی. میں کتنی آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں اس پر تم حیران ہو جاؤ. اور جس کا نام ہی اللہ عرش کے پایوں پر لکھ دے اسے وہ کس کی سمجھ میں آئے؟ جس کا نام اللہ عرش کے پایوں پر لکھ دے وہ کس کی سمجھ میں آئے؟ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں, اسے تو جو جس کا علی سمجھ نہیں آتا اس کا صدیق کسے سمجھ آئے گا؟ تو اس محبوب کا عالم کیا ہوگا؟ روایت کرتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا امام باقر سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے سنا. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے روحانی باپ, میں نے اپنے بڑے بھائی, میں نے اپنے نبی, میں نے اپنے رسول امام الانبیاء سے سنا. میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے, حضور تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ اکرام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, حضور کے بالکل قریب پیچھے
سیدنا صدیق اکبر ہے. مت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, چلتے 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 ان کے قدم سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے. مت قدم کے آگے بڑھنے تھے, میرے حضور ادھر ہی رک گئے. میرے آقا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا, ٹھہر گئے حضور. حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تو کس سے آگے بڑھ رہا ہے؟ عرض کی آقا واللہ اعلم و رسول اعلم. آقا مجھے نہیں پتا, اللہ اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کس سے آگے چلا. میں سن تو شخص سے آگے چل رہا ہے کہ کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ سب سے افضل ہے. میں نے کہا بچے مقام دیتا سیدنا صدیق اکبر پاک نو میری سرکار نے. اسی کلمہ مولا علی پاک دا نہیں پڑھیا جڑا مولا علی پاک نو افضل کی, کلمہ نبی پاک دا پڑھیا جنہاں نو حضور نے افضل کیا سی انہاں نہیں مننا. تے علی پاک نو پترا سی انج مندے ہاں کہ علی خدا تو جدا نہیں تے خدا علی تو جدا نہیں. تجھے کیا پتا؟ ہاں تو خدا کہہ کے کہتا ہے ہم سے زیادہ مانتے علی کو, تو علی کو زیادہ نہیں مانتا کیوں؟ تین بندے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں, اور ایک یا علی انت خالقنا انت مالکنا انت رازقنا. آپ استغفر اللہ, توبہ کرو کمینو. اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کی مالک حقیقی ہے, وہی راز کے حقیقی ہے, وہی خالق حقیقی ہے. میں اب کہا تو گردن اتار دوں گا. انہوں نے پھر بکا, آپ نے فرمایا اب نہیں کہنا میں گردن اتار. تیسری مرتبہ آپ نے تینوں کی گردنیں اتار. میں نے کہا آپ بتا تو نے علی کو مانا یا ہم نے علی کو مانا؟ اچھی کو یار سبحان اللہ, سارے جا کے کو سبحان اللہ. کس نے علی کو مانا؟ تو اگلی بات بتاؤں, بابا بلے شاہ نے بتایا پر پترا خدا بھی نہیں تے جدا بھی نہیں. پترا خدا بھی نہیں تے جدا بھی. بلے شاہ عنایت مینوں پل پل درشن دیندا ہے. بلے شاہ عنایت مینوں پل پل درشن. اور میں اگلی بات ادھر اب یہ کر دوں تو پھر تب بھی تشویش میں آگے سرکار نے عرض کی کتے کلے کریں گے سرکار کو سبحان اللہ, کو سبحان اللہ. یہ تسبب کی بات, تو ہم تو امیر اہل سنت کو خدا سے جدا نہیں مانتے, ہم تو جمال الدین پاک کو خدا سے جدا نہیں مانتے. تم کیسی باتیں کرتے ہو بچوں, سرکار کو جدا کرتے ہو. اعلیٰ حضرت ذکر خدا, جو ذکر خدا حضور نہیں, میں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نقدی ہو. میں ذکر خدا نہیں ہے, کنجی سقر کی ہے. میں کمینو تم خدا کے ذکر کو حضور کے ذکر سے جدا کرتے ہو. وہ حضور تو حضور ذکر بھی جدا نہ کرو. میں خدا کا ذکر حضور کے ذکر سے جدا کر کرو گے تو کمینو یہ ذکر خدا نہیں ہے, یہ تو جہنم کی کنجی ہے. یہ کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے, اب سرکار کی بات کرتا ہوں, وہ سبحان گل تانوں سمجھ آ گئی میں کی کرنی سی. مقصد اعلیٰ حضرت دا عقیدہ نپو دل دے وچ ہمیشہ کے لیے اپنا لو. اگر نہ اپناؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے, نہ اپناؤ گے تو یہ وہ ہے جسے غوث پاک نے اپنا نائب بنایا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ 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 سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحان. واہ کیا جو دو کرم ہے صاحبت تیرا. اب جود کے میں نہیں, میں اس پر حضور فرمایا نا اجودو بنی آدم کو سبحان اللہ. اور اس حدیث پاک کی شرح میں نے ایک حدیث پڑھی کو سبحان اللہ. صحابہ کو حضور نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا سنو, جو کائنات میں اجودو ہے افضلو کے وزن پر. کس کے وزن پر؟ وہی اس میں تفضیل کا سگا ہے. یہ کس کا سگا ہے اس میں؟ یہ تو میں نہیں سارے نے بڑا. اب اللہ سے بڑا حضور کو کہہ نہیں سکتے. ہاں اس میں خود آگے حدیث آ جائے گی, تم خود مان جاؤ گے سبحان. لیکن میں خدا تو بات جو حضور تو بڑا کسی نو نہیں کہہ سکتے. جی میں خدا سے بڑا حضور کو نہیں کسی کو کہہ سکتے, حضور کو نہیں کہہ سکتے, اسی طرح بعد اس خدا حضور سے بڑا بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے. کو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا انا اجودو بنی آدم, بنی آدم سے, بنی آدم کی ساری حضرت آدم پاک کی اولاد میں سے جو سب سے بڑا داتا ہے, جو سب سے بڑا سخی ہے. جواد کا میں نہیں, داتا بھی ہے سخی بھی ہے. داتا اور سخی دونوں ہی لو, اسی ایک کیوں لئیے؟
ادھر تو وسعت کا عالم ہی نہیں ہے. فرمایا جو سب سے بڑا حضرت آدم کی اولاد میں سخی ہے وہ میں ہوں. اور بتانے کا مقصد کیا؟ سخاوت بتانے کا مقصد کیا؟ بتا رہے ہوں آجو میرا در قیامت کیا قیامت کے بعد بھی بند نہیں ہوگا. بڑے بڑے سخیوں کے در کھلے ہوں گے پر قیامت تک جو قیامت کے بعد بھی در کھلا ہوگا وہ مصطفیٰ کا در ہے, وہ مجھ مصطفیٰ کا در ہے کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ میں ہوں. قیامت کے دن بھی جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ میں ہوں. ہن تے مزہ آنا گل سرکار دی لکھو سبحان اللہ. قیامت کے دن جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ کون ہے؟ اللہ سے کوئی نبی کوئی رسول بات نہیں کرے گا. میں کان پاڑیا کرنے سبحان اللہ. وہ تاڑے کان بھی پاڑ کے تانوں جنت دیوانی ہے سبحان اللہ. جس کا کان ذکر مصطفیٰ سنتے پھٹ جائے خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے. کسی کا کان پھٹے گانے سن کر تپلوں کی آوازیں سن کر اس کے لیے جنت ہوگی ہے جہنم. تو جس کا سرکار کا ذکر سن کر پھٹ جائے وہ فکر بھی نہ کرو. جو تسی اس کے بیٹھے ہو جوڑنا انہوں نے آندا انہیں جوڑنا بھی. سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ٹوٹ گئی, سینے سے گرے, جنگ میں تھے. عرض کی سونے تاڑی خاطر لڑنا سی تو دیکھ کے ٹوٹ گئی. فرمایا تے ہون پھر جوڑو نا. اچھا چلو کرو نا پھر سیدھی. آپ نے سیدھی کی, حضور نے اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھ پھیر دیے. نجدی کمینے تو کہتا کر کچھ نہیں کرتا پر مدارج نبوت. سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا, مارج نبوت میں بھی لکھا امام باقی نے, اور میرے آقا مولا سینا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا حضور کا یہ معجزہ کئی کتابوں میں موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ کر سیدھی ذرا ٹانگ. کہتے ہیں میں نے ٹانگ سیدھی کی, ٹوٹی ہوئی تھی, درد بری ہو رہی تھی, میں نے کپڑا اوپر باندھا ہوا تھا درد کی وجہ سے. حضور نے کہتے ید اللہ والا ہاتھ پھیرا, خدا کی قسم میری پنڈلی ایسے ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ. ایک بات سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکلی حضور کی خدمت, حضور تاڑی خاطر لڑنا سی نکل گئی. روایت میں الفاظ نہیں ملیں گے پر تخیل میں ملیں گے, عشق کے میدان میں ملیں گے. حضور میں لڑا تھا آنکھ نکل گئی. حضرت قتادہ کہتے ہیں مدد نہیں مانگنی. میں نے کہا کمینوں تو پھر حضرت قتادہ نے شرک کیا. پھر تمہارا فتویٰ تو سب سے پہلے صحابہ پر آتا ہے. چلو اس کو بھی چھوڑو, انبیاء نے کس کی مدد مانگی؟ اچھی کو سبحان اللہ. کس سے مدد مانگی تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر. اب میں تجھے کیا بتاؤں, حضرت عیسیٰ پاک. اونچی کو سبحان اللہ. ظاہر میں چھوٹے ہیں بہت بڑے, اتنے بڑے کہ بڑے ہونے کی حد بھی نہیں ہے, پر ایک حد ہے, جو ان سے بڑے ہیں وہ ان سے بڑے ہیں. ان سب نبیوں کی ایک حد ہے, وہ یہ ہے کہ سب میرے حضور سے چھوٹے, حضور سب سے, حضور کے لیے کوئی حد نہیں, بس ایک حد ہے کہ خدا سے بڑے نہیں برابر نہیں. وہاں باقی جو دل کردہ کو, باقی جو دل کردہ. یہ بات اگر تم یاد رکھ لو نا تو کبھی دلیل مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں دلیل دو, حضور نے ایسا کیا دلیل دو, حضور ایسے تھے دلیل دو, حضور کا یہ مقام ہے دلیل دو. میں نے کہا تم نے یہ جملہ سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے, آپ کی کتاب نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا خدا نہیں کہنا برابر والا نہیں کہنا, پھر جو دل کرتا ہے کہو. میں آگے بتا دوں جو بھی کہو گے کم پڑ جائے گا. کیوں؟ حضور کی شان کی وسعت کی حد کوئی نہیں, حضور کے مقام کی وسعت کی حد کوئی نہیں. جو بھی کہتے جاؤ گے. علماء نے فرمایا مبالغہ کرو, پر کیسے کرے؟ ابھی تو وہ نہیں بیان ہوا جو کتابوں میں ہے, تو جو جنابوں کے سینوں میں ہے, جو جنابوں کے سینوں میں ہے, وہ سینوں کی بات کروں تو بتاؤں کیا کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ. اور بات آگے آگے نکلتی نکلتی پتہ نہیں کدھر کدھر چلے جائے گی. اب میں بتاتا ہوں کیا کہتا ہوں. چلو ہن سرکار دی گلاں مزے نہ کر دے. سبحان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام درود و سلام پڑھا کرو. زار میں اما سیدہ طیبہ طاہرہ اما امینہ میری آقا مولا اما حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. میدان ساتھ ساتھ ہے چلتے جا رہے ہیں. رستے میں ایک گھر آیا, رستے میں ایک گھر آیا تو آپ رک گئے. عرض کی اماں جی
اجازت دی تمہیں اس گھر کے اندر ایک عورت ہے پریشان ہے حاملہ ہے مشکل وقت ہے حمل نہیں ہو رہا میں اس کی پریشانی نہ دور کر رہا ہوں مریم پاک نے یہ نہیں پوچھا بیٹا تیرے پاس دلیل کیا ہے پتا تھا اللہ کے نبی جانتے ہیں یہ نہیں پوچھا بیٹا تیرے پاس دلیل کیا ہے کیونکہ جانتی تھی اظہار میں تو بتایا نہیں پر یہ بھی جانتی تھی نا یہ اللہ کا نبی ہے یہ اللہ کا نبی ہے فرمایا بیٹا جاؤ پریشانی حل کراؤ آپ نے دروازہ کھٹکایا بندہ نکلا جی کون آپ نے فرمایا عیسیٰ اب اس کو چھوڑ تیرے گھر میں بیوی ہے تیری حاملہ ہے وقت ولادت ہے پریشان ہے اوڑی نا تیرا دیکھا بچہ ہے جانتا کیسے میں تیرے دیکھنے کے لیے بچہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تجھے کیا خبر میں اپنے تخیل کی باتیں کرتا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہا حضور ہے میں چل پھر چلیے پریشانی دور کریے کہا حضور آئیں جدو اتنا کوئی دعوت ہوئے نا سرکار جدو تسی سرکاراں نوں فرماتا سی نا گل 10 مینوں نویاں گلاں نہ سنا پھر اگے گل کی کرنی سی آگے گل کی کرنی انہوں نے کہا حضور ویلکم آؤ مرحبا آئے آپ آگے تشریف گئے آپ نے چلو پھر لے جائیں وہ ساتھ گیا آگے گیا رستہ انہیں نہیں دسیا رستہ آپ نہیں دسیا اب کسی سمجھنے والے کو سمجھ آئے یا نہ آئے نبی رستے دستے ہیں نبیوں نے کوئی نہیں دستا انہوں نے وہی دس دے جڑے انہوں تو ہوتے ہیں جڑے انہوں تو اگرچہ ظاہر میں اس بات کو میں اس بات پر تصوف کی ایک بات کرتا ہوں شیخ کامل کی خطا بھی خطا نہیں ہوتی شیخ کامل کی خطا بھی خطا یہ تصوف ہے تو انبیاء پوچھے کسی سے رستہ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ پوچھ رہے ہیں یہ سمجھنا وہ بتا رہے ہیں اب تجھے نہیں پتا کیسے بتا رہے ہیں ظاہر میں تو آپ کو وہ لے جا رہا ہے حقیقت میں آپ اسے لے جا رہے ہیں کیسے آپ ہی نے تو بتایا تھا تیرے گھر میں یہ معاملہ ہے میں مشکل حل کرنے آیا ہوں اب چلے گئے اب تشریف لگے آپ نے فرمایا اس نے کہا حضور ایک بات تو بتائیں اب فرمایا بول عرض کی حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ دیواروں کے پیچھے نہ آواز بار جاری نہ میری بیوی چیخی نہ میں چیخا بات ہمارے درمیان کی ہے دروازہ بند ہے دیواروں کے پار آپ جا رہے ہیں کوئی میسنجر نہیں آپ کو کیسے پتا چلا میں تو اس نے پر تعجب کرتا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے جو پیٹ میں ہے وہ کیا ہے میں تو یہ بھی جانتا ہوں جو اس کے پیٹ میں وہ بیٹی ہے یا بیٹا حضور جانتے ہیں میں جانتا تو بتائیں آپ وہاں بیٹا ہے اب اس پر تو وہ تعجب حیران ہوا آپ نے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھے نا اس کے تاثرات دیکھے آپ نے اچھا اس پر تعجب کرتا ہے حضور تعجب تو ہے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جو بچہ ہے اس کے تل کہاں پر کیا حضور کمال لگا تشویش ہی پاندے جاندے آپ نے اور تشویش میں پڑا ہم تو یہ بھی جانتے ہیں وہ تل کس رنگ کا ہے کیا حضور کہاں آپ وہاں ایک چھاتی پر ہے اور ایک پیچھے ہے ایک چھاتی پر ہے ایک پیچھے ہے حضور کی صاحب میں یہ بھی جانتا ہوں کس رنگ کا اس نے کہا حضور بتائیے کس رنگ کا ہے جو سینے پر ہے وہ سفید رنگ کا ہے اور جو پشت پر ہے وہ کالے رنگ کا ہے اب آپ سرکار کریم میرے آقا جانے جانا علیہ السلام حضور کی ذات اطہر سینی عبدالعزیز دبا کیا فرماتے ہیں آپ نے بات کی حسن یوسف پاک پر اگر کسی کا گمان ہو کہ بہتے سونے سیتے نہیں بچے ہو حضور کے نالین کی خیرات ملی ہے انہیں ساری کائنات ہے ہی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سرکار کریم کی نعمت بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا تسی بہتے بندے ہوندے میں دوے طرح بیان کرنا سی پر ادنا بندہ بہتا مزہ آندا تانوں ایک گل میری سمجھ آندی ہونی اگر میں دوسری طرح کردا شاید خوش تسی زیادہ ہوندے شاید خوش تسی بڑکا شڑکا مار کے وہ پیران پتہ مینوں بڑیاں مارنی آندیاں الحمدللہ لیکن سمجھا سی اوچ بھی دئی دا لیکن جو اس طرح سمجھ آ جاتا ہے نا اس کا مقام مزہ ہی اور ہے انداز نہیں ہے جس میں کر رہا ہوں لیکن میں تانوں فجر کرانی ہے اور بندہ کو دیکھو دیکھتا نہیں گیا ٹینشن نہ لو جدوں تک تہاڈا دل کرے جدوں تک تسی عشق دے وچ مچلے رہو ٹھیک ہے نا ادوں تک مزہ ہی ادوں آندا لیکن خدا دی ذات دی قسم اج تک
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਚੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੀਆਂ, ਪੜਨ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਪੀਰ ਵਿਲਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ नहीं है साड़ियाँ नमाज़ा। बाबुल्ले शाह सरकार ले रामा थे ना, सईदी अब्दुल अजीज पाक की बात सुनाऊंगा आपको, कलेजा फाड़ देने वाली बात है। सुभान अल्लाह। ये अर्श क्या है, सरकार के सामने कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। इस अर्श से तो वो हुजरा मुबारक अफजल है जहाँ हजूर तशरीफ फरमा है। ये मैं नहीं कह रहा है, सीना शाह अब्दुल हक महदूद देलवी ने लिखा है। और हजूर मुल्ला अली कारी पाक ने पता क्या लिखा है, और मैं सुनो, मैं बहुत से फकीरों ने, सूफिया ने अल्लाह की हकीकत को जान लिया। हजूर मुल्ला अली कारी ले रामा फरमाते हैं, मैं बहुत से सूफिया ने, फुकारा ने अल्लाह की हकीकत को तो जान लिया कि उसकी हकीकत है क्या। खोज लांदे रहे तो पहुंच गए, और वहां सुन लो, सरकार की हकीकत को खुदा की कसम कोई भी नहीं जानता। किसी ने भी सरकार की हकीकत को, आला हजरत अगर इनके सामने खड़े किए जाए तो आला हजरत के सामने ये बहुत बड़े आलिम है, शागिर्दों में नाम है आला हजरत का इनके, इन्हों के सामने आला हजरत कतरा ये समंदर आ, एडे वड्डे आलिम आ। ते हुण नहीं, आला हजरत दी सदी तो लैके मेरे ख्याल क़यामत तक सूर महदी उल हदा पाक कढ़ के ते मेरे ख्याल हुण जिन्हें भी है ना आला हजरत के सामने कतरा होना। मैनू तो इंज लगदा, बात नहीं, अल्लाह चाहे तो आला हजरत से बड़ा भी पैदा फरमा दे, लेकिन आपको पता नहीं आला हजरत के पास कितना इल्म था, आप सोच नहीं सकते। ये तो फतावा रज़विया पढ़ के मैनू कुछ अंदाजा होया, पहले बस अंदाज पहले एक दिन दे विच सी वाकया ही, हाँ ये मानदे सी असीं, पर फुल प्रैक्टिकल फतावा रज़विया पढ़ के होया।